السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے۔ بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ آدمی کی بدنصیبی اور پسماندگی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پر ظلم کرے، ان کے حقوق مارے، ان کمزوروں کو پیس ڈالے۔ ایک دانا کا بڑا اچھا قول ہے کہ اس شخص سے ڈرو جس کا تمہارے مقابلے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نہ ہو۔ قوموں کی تاریخ میں اس قسم کے ظالموں کی بہت سی عبرتناک مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً عامر بن طفیل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے گلے میں گٹھی پھنس گئی جس سے وہ درد و الم میں چیختا ہوا مر گیا۔ اربد بن قیس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دشمن پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کی اونٹ پر بھی بجلی گرا دی۔ حجاج جب سعید بن جبیر کو قتل کرتا ہے، شہادت سے چند منٹ پہلے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بدعا دیتے ہیں، یا اللہ اس کو میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرنا۔ چنانچہ حجاج کے ہاتھ میں پھوڑا نکل آیا اور پورے بدن میں پھیل گیا۔ اس کے منہ سے بیل کی سی آوازیں نکلتی تھیں، پھر افسوسناک حالت میں مر گیا۔ سفیان ثوری ابو جعفر منصور کے خوف سے چھپ گئے۔ وہ حرم مکہ میں داخل ہونے کے ارادے سے چلا جس میں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑ گڑا کر کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا کی کہ اللہ منصور کو کعبہ میں داخل ہونے نہ دینا۔ چنانچہ وہ مکہ داخل ہونے سے پہلے ہی بر میمون کے نزدیک مر گیا۔ جمال الدین ناصر نے صالح مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا، جہاں موذی حمزہ انہیں طرح طرح کے عذاب دیتا اور گستاخی سے کہتا، تمہارا خدا کہاں ہے؟ میں اسے بھی زنجیر میں جکڑ دوں گا، نعوذ باللہ۔ وہ قاہرہ سے اسکندریہ جا رہا تھا، اس کی کار ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ٹرک میں لوہا تھا جو اس کے جسم میں سر سے پاؤں تک لوہا گھس گیا، جسے بڑی مشقت سے جسم سے نکالا گیا۔ نکالنے میں پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ظالم لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخر میں ایک سبق آموز تحریر: مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔